میرا اشارہ کلام، میری مراد حضرت اقدس استاد محترم مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم، استاد تفسیر و فقہ دارالعلوم دیوبند۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کو رحمت سخن دیتا ہوں اور حضرت سے عاجزانہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے بیان سے ہم سامعین کو فیضیاب فرمائے۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاذ کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاذ کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، جہاں میں زمیں سے نوریان آسماں پرواز کہتے ہیں، زمیں سے نوریان آسماں پرواز کہتے ہیں، یہ خاکی زند تر پائند تر تابند تر نکلے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ حضرت سے عاجزانہ درخواست ہے کہ حضرت اپنے بیان سے ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ و مصفہ فرمائے۔ حضرت استاد محترم مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم، استاد تفسیر و فقہ دارالعلوم دیوبند۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدر امم سلطان مدینہ، وہ جس کے کفے پاک کا پسینہ گل قدے فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیے آپ لوگ بھی۔ بندہ اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل، امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح علم نشرح وہ سینہ، شرح علم نشرح وہ سینہ، برق تجلی کا گنجینہ، جگمگ جگمگ چمچم چمچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوانان ملت، یا اللہ کا بڑا کرم ہے، بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس سیرت انبیاء اور عصمت انبیاء کے عظیم الشان اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا، جس میں
اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے 1,24,000 نبیوں کی عصمت، ان کی شان، ان کا رتبہ اور ان کی عظمت کو بیان کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے آخری نبی جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا جائے گا۔ ہر نبی کے اندر فضیلتیں ہیں، بے پناہ فضیلتیں ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری فضیلتوں کے ساتھ ساتھ زبردست فضیلت یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اتنے طاقتور نبی ہیں، اتنے پرفیض نبی ہیں کہ آپ کے فیض کا سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ جب تک دنیا رہے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا سلسلہ باقی رہے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب سلسلہ ہدایت قائم کرنے کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا۔ وہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی، انہی آیتوں کی تفسیر میں چند باتیں رکھتا ہوں میں۔ پہلی آیت پڑھی تھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند چیزوں میں آزمایا، کچھ آزمائشیں آئیں، اور لوگوں پر آزمائش آتی ہے تو وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اور انبیاء پر جب آزمائش آتی ہے تو وہ بالکل اس میں مکمل پورے طور پر کامیاب ہوتے ہیں، نکھر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسے ہی وہ رہتے ہیں۔ جو اللہ کی مرضی ہوتی وہی اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بچپن میں جو ہے جس ماحول میں وہ تھے، بت پرستی کی جگہ تھی، سارے لوگ بت پرست تھے، بادشاہ بھی بت پرست تھا، اور ان کے باپ بھی آدھر جو وہ بھی بہت بڑے بت پرست تھے اور بت پرستی کرتے تھے، بلکہ ان کے گھر بت بنتا تھا اور سارے ملک میں سپلائی ہوتا تھا، ہر جگہ جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا بنا ہوا بت ان کے باپ کے گھر کا۔ اب اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، لیکن دوستو وہ ماحول کی خرابی، وہ ماحول کی گندگی، وہ ماحول کی نجاست، ماحول کا کفر، شرک ذرہ برابر بھی ان پر، ان کی صحیح فطرت پر، صادق فطرت پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں کرتا۔ بالکل ویسے ہی اللہ والے جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مومن رہے، اسی طرح سے ہیں۔ بتوں کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بتوں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، ان کو نہ خالق نہ مالک نہ حاکم نہ رازق کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، ان کو مٹی کا بنا ہوا بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ ایک دن قوم کے لوگ چلے گئے میلے میں، ابراہیم علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، سب کے سب چلے گئے۔ حضرت نے کلہاڑی اٹھائی اور ایک ایک بت کو توڑنا شروع کر دیا، سب کو توڑنا، اس کو بھی توڑا، اس کو بھی توڑا، سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ ایک بڑا سا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑی ڈال دیا۔ اب جب سب لوگ میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ جو سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے سارے معبود، ہم چلے گئے، ہمارے خداؤں کی کسی نے حفاظت نہیں کی۔ بتائیے، خدا سب کی حفاظت کرتا اور وہ سب اپنے خدا کی حفاظت کرتے تھے۔ چلے گئے تو خدا بے حفاظت رہ گیا اور توڑ ڈالا۔ اب بہت پریشان ہوئے، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، لوگ کہنے لگے ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کو بہت خراب، اچھا نہیں کہتا، ان کی برائی کے ساتھ ذکر کرتا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اسے بلاؤ۔ تو کہنے لگے ان کو پکڑ کر لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، بڑے نے کیا ہے، بڑے نے کیا ہے۔ اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس بڑے بت نے کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے کو مراد رہ رہے تھے کہ ان سے بڑا تو میں ہی ہوں، سب سے بڑا تو میں ہی ہوں۔ اس کو توریہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، نبی سے کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے، نہ بڑا گناہ ہو سکتا ہے، نہ نبوت سے پہلے ہو سکتا ہے، نہ نبوت کے بعد ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی نبی سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، امکان نہیں ہے نبی سے گناہ کا۔ گناہ نام کی جو چیز ہے وہ نبی کے آس پاس سے گزر نہیں سکتی ہے۔ اس کے دل میں اتنا مجلہ، مصفہ، پاکیزہ دل ہوتا ہے
کہ گناہ کی قدرت اس کے دل کے آس پاس گزر ہی نہیں سکتی. اللہ نے اس کو بنایا ہے اس طرح سے ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے. وہ اللہ کا ایسا مقبول محبوب بندہ ہوتا ہے جس پر ہر وقت اللہ کی تجلی اترتی ہے, ہر وقت اللہ کے فرشتے آتے ہیں. دوستو فرشتے کسی گندی جگہ پر نہیں جا سکتے, کسی گناہ کی جگہ پر نہیں جا سکتے, کسی گناہگار کے پاس نہیں جا سکتے, اور انبیاء پر فرشتوں کا تاتا لگا رہتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء بالکل پاک ہوتے ہیں, بالکل صاف ہوتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بالکل جھوٹ نہیں بولا. یہ جھوٹ نہیں ہے, بظاہر لوگ سمجھ رہے ہیں جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں. جن کی عقلیں کم ہے وہ سمجھیں گے کہ نبی جھوٹ بول رہے ہیں, اور جن کی عقلیں دین کے نور سے منور ہیں وہ کبھی بھی انبیاء علیہ السلام پر کوئی غلط زبان نہیں استعمال کر سکتے, کوئی ان پر کوئی گمانی نہیں کر سکتے, اور ان کے سلسلے میں کوئی غلط لفظ نہیں بول سکتے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا بل فعلوا کبیرہم, بڑے نے کیا. تو وہ کہنے لگے یہ بڑا کیسے کر سکتا ہے, یہ کیسے کر سکتا ہے. تو کہنے لگے جب یہ بھی نہیں کر سکتا تو تمہاری مدد کیا کر سکتا ہے, تمہیں موت کیسے دے سکتا ہے, زندگی کیسے دے سکتا ہے, عزت کیسے دے سکتا ہے, ذلت کیسے دے سکتا ہے, روزی کیسے دے سکتا ہے. تم سے زیادہ کوئی بیوقوف نہیں کہ ان جو ہے مجبوروں کی, ان ناتوانوں کی, ان کمزوروں کی, جسے جو کسی کو توڑ نہیں سکتے اور جس کو کوئی چاہے توڑ دے, اس کی کیسے عبادت کرتے ہو. بہرحال بات مدلل اور مکمل کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے, لیکن قوم کے لوگوں کو ہدایت نہیں ہوئی. اب وہ کہنے لگے اس ابراہیم کو جلا دو, ختم کر دو, یہ ہمارے بتوں کی تو نہیں مانتا ہے, بتوں کی عبادت نہیں کرتا, بتوں کی مخالفت کرتا, اس کو جلا دو. اب بادشاہ نے دین کا سہارا لیا. کبھی بھی دین کا سہارا لے کر غلط کام کیا جائے تو اس سے غلط کوئی کام نہیں ہوتا. دین کا سہارا لے کر بادشاہ نے کہا ارے یہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے, اسے جلاؤ, آگ اکٹھا کرو, لکڑی اکٹھا کرو. کہتے ہیں مہینوں تک لکڑی اکٹھا ہوتی رہی. ہر آدمی چندے میں لکڑی لاتا تھا کہ ہمارے معبودوں کے دشمن کو جلانا ہے, معبود کے دشمن کو جلانا ہے, بتوں کے دشمن کو جلانا. بہت بڑا انبار ہو گیا اور کافی لکڑی اکٹھا ہو گئی تو آگ لگا دیا ہر طرف سے کہ اس میں ابراہیم کو جلانا ہے. جب آگ لگ گئی ہر طرف سے جلنے لگی, لپٹیں ہر طرف جانے لگی, تو اب وہ ڈرے کہ ابراہیم کو پھینکیں گے کیسے, اس میں آگ میں ڈالیں گے کیسے. اس لیے کہ اگر آگ میں اس کو ڈالیں گے تو جو ڈالنے جائے گا وہ خود آگ کا شکار ہو جائے گا. اب دیکھیں آگ جلتی چلی جا رہی ہے اور ابراہیم کو ڈالنے کی کوئی شکل نہیں ہو رہی ہے. ابلیس آتا ہے, ایسے موقع پر اپنے دوستوں کی بڑی مدد کرتا ہے ابلیس آتا کہتا منجنیق بناؤ, توپ سے پھینک دو, توپ بناؤ پھینکو. چنانچہ جلدی جلدی منجنیق بنائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دور سے پھینک دیا گیا. جب ابراہیم علیہ السلام منجنیق سے نکل کر آگ کی طرف جا رہے ہیں, اتنے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے جبریل کو بھیجتے ہیں. جبریل آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم میری کوئی ضرورت ہے, مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ. ہم ہوتے تو کہتے ضرور مدد کرو, مجھے ادھر کر دو, بھاگا دو, دور کر دو, آگ کو بجھا دو. لیکن انبیاء کا اللہ پر اتنا توکل ہوتا ہے, انبیاء اللہ تبارک تعالیٰ سے اتنا مربوط ہوتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جبریل مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, جس اللہ کے راستے میں مجھے پھینکا جا رہا ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بجرم عشق توم می کشند کو گائے تو نیند برسر باما کی خوش تماشا ہے. اے اللہ آپ کی محبت میں مجھے پھینکا جا رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے جبریل سے مدد کی ضرورت نہیں ہے, مجھے احکم الحاکمین کی مدد کی ضرورت ہے. دوستو ادھر ابراہیم آگ کے قریب پہنچتے ہیں, ادھر اللہ کا حکم آتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. میں نے کہا, اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کہا ہے آگ ہو جاؤ ٹھنڈک اور سلامتی ابراہیم کے لیے. چنانچہ آگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایئر کنڈیشن بن گئی, ایئر کنڈیشن بن گئی, بالکل ٹھنڈی, لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہونے لگے. ایسی ٹھنڈی کہ اس میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں, اطمینان سے آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی. علماء کہتے ہیں اس طرح کی آگ ہو گئی کہ نیند آنے لگی, نیند آنے لگی. ابراہیم علیہ السلام کئی دن سے ان کو پریشان کیا جا رہا, تھکے مادے تھے, سو نہیں سکے تھے, نیند آنے لگی. دوستو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ کی حکمت ہے. بتلائیے صراحتاً آگ نے نہیں جلایا,
لوگوں کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل مسخ ہو جاتا ہے، تو ان سب معجزوں کے دیکھنے کے بعد، کرامتوں کے دیکھنے بعد، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے بعد بھی آدمی ہدایت کی طرف نہیں آتا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دو، جلا وطن کر دو۔ چنانچہ جلا وطن کر دیا گیا۔ اب وہ عراق سے گئے مصر کی طرف، اب وہاں پہنچے تو وہاں کا بادشاہ اس سے ظالم، اتنا برا بادشاہ تھا کہ جو کوئی آتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ تو اس کی بیوی کو پکڑ لیتا تھا اور اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور پھر جو دوسرے دن جانے دیتا تھا، ایک دن دو دن اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ گئے ہیں تو بیوی جو ہے حضرت سائرہ، وہ جو ہے حسین و جمیل خوبصورت۔ اب بادشاہ کے لوگوں نے کہا ایک مسافر آیا ہے، ایک عورت کے ساتھ آیا ہے، تو بادشاہ نے حضرت کی عورت کو، حضرت کی اہلیہ کو گرفتار کرا لیا اور اپنے ہاں بلایا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کی اہلیہ وہاں گئیں تو ابراہیم علیہ السلام بلا کر ان سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ اور بادشاہ ایسا تھا کہ اگر کوئی اپنی بہن کے ساتھ جاتا تو اس بہن کو نہیں چھیڑتا تھا، اور اگر بیوی کے ساتھ جاتا تو بیوی کو چھیڑتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی ہے، بلکہ کہا یہ میری بہن ہے۔ دوستو جھوٹ ہوا؟ بالکل جھوٹ نہیں ہوا، بالکل جھوٹ نہیں ہوا۔ واقعتاً ہر انسان، ہر مرد عورت آدم علیہ السلام کے رشتے سے ایک دوسرے کی بہن ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں انبیاء کی زبان سے جو چیز نکلے گی بظاہر اگر جھوٹ بھی ہوگی تو جھوٹ نہیں ہوگی، اس کی حقیقت ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی، غور کریں گے جب سمجھ میں آئے گی۔ اور جو نادان ہوتے ہیں، انبیاء کی عظمت کو نہیں جانتے، وہ کہہ دیتے ہیں جھوٹ بول دیا، وہ کہہ دیتے ہیں غلط ہو گیا۔ بہرحال اس طرح سے طرح طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خصال فطرت دیا، داڑھی بڑی رکھنا، مونچھ چھوٹی رکھنا، ختنہ کرانا، مزمزہ کرنا، منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ چند چیزیں جو خصال فطرت کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور ابراہیم نے ان کو پورا کیا۔ داڑھی بالکل شرعی رکھی، مونچھ چھوٹی چھوٹی رکھی، اور اسی طرح سے ختنہ کرایا، اور جو ہے وضو کرتے تھے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناخن کاٹنا اور جو بھی خصال فطرت ہے، زیر ناف کو صحیح رکھنا، جو ہے کم 40 دن تک اگر آدمی اس بال کو نہیں کاٹتا ہے تو اس کی نماز بھی مکروہ ہوتی ہے، اس کا یہ فعل بھی مکروہ ہے۔ 40 دن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا 20 دن میں، اگر ہفتے میں صفائی کر لے بہتر ہے، ورنہ کم سے کم 20 دن میں، 40 دن سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں خصال فطرت ہیں، ان کو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تو اللہ خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تم کو نبی بناؤں گا، لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، لوگوں کا مقتدا بناؤں گا۔ دوستو دیندار آدمی چاہتا ہے جیسے میں دیندار ہوں ویسے میری نسل بھی دیندار رہے، میری ذریت بھی دیندار رہے، میرے آنے والے بھی بعد آنے والے میرے خاندان کے وہ بھی دیندار رہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میرے اولاد میں بھی کچھ کو نبی بنائیے، میری اولاد میں بھی کچھ کو نبی بنائیے۔ حضرت تھانوی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا من ذریتی کا، میری اولاد میں بھی کچھ کو نبی بنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم سن لو جو ظالم ہوگا وہ نبی نہیں بن سکتا، اور جو نبی بنے گا وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ ظالم کا مطلب سارے مفسرین لکھتے ہیں گنہگار نہیں ہو سکتا۔ پتا چلا کہ نبی بالکل گنہگار نہیں ہو سکتا۔ آج کل لوگوں نے فیشن بنا لیا، لمبے لمبے جلسوں میں تقریر کرتے ہیں موسیٰ سے یہ غلطی ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی۔ یاد رکھیے اس سے بڑی کوئی بھول نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی جہالت اور حماقت نہیں ہے کہ کسی نبی پر زبان دراز کیا جائے۔ نبی وہ مجلہ اور مصفہ ہے، پاکیزہ ہے، ہر نبی پاکیزہ ہے، اور پاکیزوں کے امام ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی برکت سے، حضور کو تو بہت بڑی بات ہے، حضور کی امت میں 70,000 لوگ ایسے میدان محشر میں جائیں گے غرم محجلین، جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے،
14वीं रात की चाँद की तरह चमक रहे होंगे। दोस्तों, जब चेहरे चमकते हैं, जब दिल सही होता है तब चेहरा चमकता है, दिल सही नहीं होता तो चेहरा नहीं चमकता है। वो ऐसे दिल वाले हैं, ऐसे सही दिल वाले, उनके चेहरे चमकेंगे मैदान माशर में। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल गुर्रिल मुहज्जलीन, ऐ अल्लाह ताला हम सबको इस ग्रोह में शामिल फरमाइए। काले लोग हैं, यहाँ देखने फटे पुराने कपड़े वाले हैं, लेकिन मैदान माशर में उनका चेहरा 14वीं रात की चाँद की तरह चमक रहा होगा। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हुजूर की उम्मत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पुले सिरात पर बरते तपा की तरह गुजर जाएंगे। पुले सिरात पुल है जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, और हर फर्द को उस पुल से गुजरना है। अल्लाह ताला इस सख्त मरहले को हम सब के लिए आसान फरमाया है। अल्लाह ताला ने वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में का हर फर्द इस पुल से गुजरेगा, हर एक इस पुल से गुजरेगा। और लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बहुत से लोग 14वीं रात के चाँद की तरह चेहरा चमक रहा, बिजली की तरह गुजर जाएंगे, आनन फानन पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोग दौड़ते हुए गुजर जाएंगे, कुछ लोग तेज हवा की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग चलते फिरते गुजर जाएंगे, और कुछ लोग हदीसों में लष्टम पष्टम गिरते पड़ते, पाजामा फटते, घुटना टूटते, वो भी गुजर जाएंगे। और पुले सिरात के किनारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे और दुआ कर रहे हैं, रब्बे सल्लीम रब्बे सल्लीम रब्बे सल्लीम, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बचाइए, अल्लाह मेरी उम्मत को बचाइए। दोस्तों, मेरी उम्मत को बचाइए, हुजूर की ये दुआ, अगर किसी को गिरना भी होगा तो इंशाअल्लाह हुजूर की दुआ की बरकत से पार हो जाएगा। तो दोस्तों, अंबिया की ये शान, ये रुतबा, वो दुआ कर रहे हैं और अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर रहा है। मैदान महशर में जब सारी खिलकत परेशान होगी, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे, सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह के महबूब हैं, सजदे से सर उठाएंगे ही नहीं। अल्लाह ताला प्यार से कहेगा, अल्लाह तबारक ताला बड़ी रहमत से, बड़ी शफकत से कहेगा, या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, अपने सर को उठाइए, इश्फा तुशफ़ा, आप शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल कर ली जाएगी। दोस्तों, जब हुजूर को हक की शफात मिलेगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा एक भी उम्मत अगर जहन्नमी में होगा तो मैं राजी नहीं हूंगा। और जब अल्लाह ताला ने मुझसे कह दिया है कि आपको राजी किया जाएगा, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह आपको वो चीज देगा जो आप राजी हो जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं, एक उम्मती भी जहन्नम में जाएगा तो मैं राजी ही नहीं हूंगा। तो दोस्तों, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने पाकीज़ा, अल्लाह प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है। और दोस्तों, ऐसा दिल मैंने अभी शेर सुनाया था, शरह अलम नशरह वसीना, बरते तजल्ली का गंजीना, जगमग जगमग चमचम चमचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का सीना पाकीज़ा सीना है, मुनव्वर सीना है, इतना पाक है कि अल्लाह ताला ने उससे पाक कोई सीना बनाया ही नहीं है। इसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत और हिफाजत देखिए, अल्लाह ताला ने 4 दफे जिब्रील को भेजकर हुजूर का सीना निकलवा कर ज़मज़म के पानी से धुलवाया है। 4 दफे धुला गया है, 2 दफे नबूवत से पहले, 1 दफे बेअसत के वक्त, और 1 दफे मेराज में जब आप जा रहे थे। 4 दफे जिब्रील आते हैं। और हुजूर 1 दफे तो बचपन में जब दाई हलीमा की बकरियां चरा रहे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में थे, दाई हलीमा की भी बेटे वहां थे, और जिब्रील आते हैं या उनके साथ कोई और फरिश्ते हुजूर को लिटाकर सीने मुबारक निकाल कर बर्तन में रख कर धुलते हैं, और धुल कर फिर सीना को उसी तरह से करके चले जाते हैं। अब वो दाई हलीमा के बेटे डर गए और दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास आए और कहा, हमारे कुरैशी भाई को 2 आदमियों ने कत्ल कर दिया है, उनका सीना चीर दिया। वो चीखते चिल्लाते माँ के पास गए, माँ दौड़ी हुई आई। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही होकर खड़े हो चुके थे, सीने मुबारक धुला जा चुका था, लेकिन चेहरे पर घबराहट के आसार थे। बहरहाल ये तो नबी की शान होती। हम दिन सुबह से शाम तक कितना गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, खुदा जाने कितना कितना गुनाह करते हैं, जाने में भी अनजाने में ही करते हैं। और हमारी जबान उन हस्तियों पर खुल जाए, उन हस्तियों पर खुल जाए जिनके पास से गुनाह गुजर ही नहीं सकता,
गुजर ही नहीं सकता है। दोस्तों, ये इंसान की बहुत बड़ी बदबख्ती है। ये कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का जो थे या और भी जो कुफ्फार थे, वो नबियों पर तनकीद करते थे, नबियों पर एतराज करते थे। किसी मुसलमान की ये शान नहीं है, ईमान इजाजत नहीं देगा कि किसी मुसलमान के दिमाग में किसी नबी के सिलसिले में कोई जर्रा बराबर भी बदगुमानी और बदफहमी आ जाए। अगर बदगुमानी बदफहमी आ जाती है और तनकीद आ जाती है, तनकीस आ जाती है, किसी तरह से उन पर एतराज करता, छोटा या बड़ा, किसी तरह से खुला या छुपा एतराज करता है, तो समझिए उसके दिल में बुराई छुपी हुई है, खराबी छुपी हुई है। अल्लाह ताला हमारे दिल को पाक और साफ रखे। और नबियों के सिलसिले में अल्लाह ताला हमको नबियों के शान और रुतबे को पहचानने की तौफीक नसीब फरमाए। सुनिए, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, अगर वो कोई इस अकीदे पर नहीं रहेगा, अहले सुन्नत वल जमात से निकल जाएगा। और अहले सुन्नत वल जमात से निकलेगा तो उन रास्तों पर पड़ जाएगा जिन रास्तों पर शैतान बैठे हुए हैं। हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकीर खींची, एक सीधी लकीर खींची, एक इधर इधर इधर, 6-7 इधर खींची, 6-7 इधर, और कहा ये जो सीधा रास्ता है ये अल्लाह की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ जाता है, और इस रास्ते में कोई खटका नहीं है। जैसा कि किसी शायर का शेर है, रास्ती सीधी सड़क है जिसमें कुछ खटका नहीं। रास्ती सीधी सड़क है जिसमें कुछ खटका नहीं, कोई रहरो आज तक इस राह से भटका नहीं। वो सीधा रास्ता है। दोस्तों, वो कौन रास्ता? वो नबियों का रास्ता है, वो सहाबा का रास्ता है, वो चारों इमामों का रास्ता है, वो औलिया उम्मत का रास्ता है, वो हुजूर के जियानों और जानशीनों का रास्ता है। और इधर उधर जो रास्ते हैं वो उन रास्तों पर शैतान बैठा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहां उस रास्ते से कोई हटा, शैतान उसको अपना लुक़्मे तर बना लेगा। बहुत तेज है शैतान, बड़ा ताकतवर है, बड़ा गुमराह करने वाला, बड़ा बहकाऊ है शैतान। और जो है, जो कहते हैं कैसे कैसे बहकाता है। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हालात में लिखा हुआ है, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बड़े प्यारे सहाबी हैं, हुजूर उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और हजरत मुआविया भी बैठे थे, सोहबत खासा उनको रसूल पाक की हासिल है। तो एक पहलवान आया, माफ कीजिएगा पहलवान लोग जरा बदतमीज होते हैं, अखाड़े ही पर रहते हैं, मदरसे उदरसे में नहीं जाते उलमा की सोहबत में। अब वो पहलवान आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे कर रहा, अरे मोहम्मद मुझसे लड़ लीजिए, अरे मोहम्मद मुझसे कुश्ती लड़ लीजिए। हुजूर शर्म हया के मुजस्सम है, हुजूर सर नहीं उठा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। दोबारा कहा था, तीसरी दफे कहा, जब कई दफे कह चुका, हजरत मुआविया खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के दुश्मन आप पहले मुझसे लड़, आप पहले मुझसे लड़। हुजूर इतना खुश हो गए, कहने लगे ऐ अल्लाह इस मुआविया को कभी मगलूब न करिएगा। हुजूर ने ऐसी जामे दुआ दे दी। दोस्तों, किसी भी जंग में हजरत सैयदना मुआविया मगलूब नहीं हुए। जब उनकी जंग हजरत अली के साथ हो रही थी और एक तरफ हजरत अली का लश्कर, एक तरफ हजरत मुआविया का लश्कर, तो रूम के बादशाह ने हजरत मुआविया के पास खत भेजा कि सुना है आपके साहब से आपकी लड़ाई है, तो ऐसा है मेरी मदद की जरूरत हो तो जितनी लश्कर कहिए मैं भेज दूं, ताकि आप अपने साहब अली को पछाड़ दें और उनको मगलूब कर दें। हजरत मुआविया ने खत लिखा, ऐ रूमी कुत्ते सुन ले, मेरी और मेरे भाई अली की लड़ाई मेरे घर की लड़ाई है। अगर तुमने इसमें दखल दिया और मदीने की तरफ रुख किया तो मैं अपने भाई अली से सुलह करके उसके रस्ते, उसके लश्कर का पेशरो बनकर तेरे कुस्तुनतुनिया को जलाकर खाक कर दूंगा। हमारे हालात में, हमारे मामलात में तुमको दखल की जरूरत नहीं है। चुनांचे यही हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज तहज्जुद के लिए उठते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। ये मकबूलीन का शेवा है तहज्जुद की नमाज पढ़ना। हजरत मुआविया भी एक दिन नींद लग गई, थके मादे जहाज से लौट कर आए थे, नींद लग गई, तहज्जुद नहीं पढ़ सके। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी तहज्जुदों का सवाब दे दिया उनके रोने की वजह से। अब एक दिन और जो है हजरत मुआविया की नींद इसी तरह से लग गई। अब एक आदमी ने आकर जगा दिया, उठिए उठिए तहज्जुद पढ़ लीजिए। हजरत मुआविया ने कहा, ये अजनबी आदमी कौन है, कौन मुझे तहज्जुद के लिए जगा रहा? कहा तुम कौन हो, क्यों तुम कहां से आकर तुमने मुझको जगाया? तो कहने लगा उठ के अपनी नमाज पढ़ लीजिए, सीधे से तहकीक होगी, मत कीजिए कि मैं कौन हूं। हजरत मुआविया साहबी रसूल है, साहबी रसूल किसी से दब ने पकड़ लिया उसको, कहा बताना पड़ेगा तुमको हो कौन तुम। तो वो कहने लगा मैं इब्लीस हूँ, मैं इब्लीस हूँ। कहा इब्लीस कहीं तहज्जुद के लिए जगाता है, तूने कुछ मुझे क्यों जगाया? तो कहने लगा देखिए मैं कितना अच्छा अच्छा काम करता हूँ आपके लिए तहज्जुद के लिए, लेकिन लोग मुझे बदनाम करते हैं, लोग कहते हैं मैं खराब हूँ, बुरा हूँ, मैं देखिए कितना अच्छा हूँ, तहज्जुद के लिए जगा रहा हूँ।
حضرت معاویہ نے کہا تیرا کوئی کام اچھا ہو ہی نہیں سکتا، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، تو اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی، تو کھلا ہوا دشمن ہے، اس میں بھی کوئی دشمنی ہے، بتانا پڑے گا تم کو۔ جب حضرت معاویہ نے دھمکی دیا تو شیطان کی حالت خراب ہو گئی، اس نے کہا حضور بتا یہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کی تہجد چھوٹی تھی اور آپ نے اتنی آہو گریا اور بکا کیا، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے 27 تہجدوں کا ثواب دے دیا، آج پھر چھوٹ رہی تھی پھر روتے، اتنا سادہ ثواب ملتا، مجھے دیکھا نہیں گیا کہ آپ کو اتنا ثواب ملے، میں نے سوچا جگا دوں تاکہ وہی بس تہجد کا ثواب مل جائے، اتنا زیادہ نہ ملے آپ کو۔ تو دیکھ رہے ہیں شیطان ہے، لیکن یاد رکھیے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ سارے کے سارے انبیاء معصوم، آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں سب کے سب معصوم ہیں۔ سر ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء معصوم ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے، اگر انبیاء کو معصوم نہیں مانیں گے ہم گناہوں سے نہیں بچ سکیں گے، ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اہل سنت والجماعت سے ہم نکل جائیں گے۔ میں بات وہ بتلا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھینچی اور ادھر ادھر لگے، کہنے لگے حضور نے بتایا ہر جو ٹیڑھے راستے شیطان بیٹھا ہے اور جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ تک پہنچانے والا۔ اور پھر حضور نے قرآن کی آیت پڑھی وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ کون سیدھا راستہ ہے؟ جس کو حضور نے سیدھا راستہ فرمایا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جس راستے کے بارے میں حضور نے فرمایا علیکم بالجماعہ، جس راستے کے بارے میں حضور نے فرمایا اتبعوا السواد العظم، جو عام مسلمانوں کا راستہ جس پر اکثر علماء جا رہے ہیں۔ وہ علماء تشریح کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور اس کی وضاحت ہے امت کے علماء گمراہی پر نہیں جمع ہو سکتے، عوام تو ہو سکتی ہے لیکن علماء گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ تو جس راستے کی طرف سارے علماء ہوں گے، اکثر و بیشتر علماء ہوں گے، حضور کے ارشاد کے مطابق وہ راستہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ گمراہی والا راستہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں وہ راستہ وہی صراط مستقیم ہے، اور وہی اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے، وہی اللہ تک پہنچنے والوں کا راستہ ہے، اللہ کے مقبولین بندوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کبھی بھی کسی سے چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو اگر سنے کہ اس نے کسی نبی کی شان میں کچھ بھی گستاخی کی ہے تو اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ منہ اور نبی کی شان میں گستاخی، نبی کی شان میں بدتمیزی، نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے وہ محفوظ ہیں۔ محفوظ کا کیا مطلب؟ گناہ ہو سکتا ہے لیکن گناہ پر مر نہیں سکتے، مرنے سے پہلے ضرور توبہ کریں گے۔ تو دوستو نہ نبی پہ تنقید کرنا ہے نہ صحابی پہ تنقید کرنا ہے، ان دونوں سی چیزوں سے بچنا ہے، یہی حضور کا راستہ، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا تھا، واقعہ سنا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو جو کہا سب پورا کر کے دکھا دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم کو پیشوا اور امام بنا دیا۔ ابراہیم نے علیہ السلام نے چاہا میری نسل کے لوگ بھی ہو جائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ آپ کی نسل میں جو نبی بنیں گے، جن کے نبی ہونے کی دعا کر رہے ہیں، وہ وہی نبی بنیں گے جو گنہگار نہیں ہوں گے۔ پتا چلا کوئی نبی کیا نہیں ہوتا، گنہگار نہیں ہوتا۔ دوستو نبی گناہ تو بہت دور کی بات ہے، نبی کے اندر ظاہری عیب بھی نہیں ہوتا، گناہ تو دل کا عیب ہے، باطنی عیب ہے، نبی کے اندر ظاہری عیب بھی نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی حضرت موسیٰ پر الزام لگاتے تھے۔ الزام کیوں لگاتے تھے؟ یہودی بے حیا لوگ ہیں، وہ ندی پر جا کر ننگے ہو کر نہاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جب جاتے تو کپڑا پہن کے نہاتے تھے۔ بھائی سب کے سامنے کپڑا پہن کے نہانا، چڈی بھی پہننا درست نہیں ہے لوگوں کے سامنے، غسل خانے میں تو جس طرح سے نہائیں، لیکن جب مجمع میں ہے تو یہ ٹخنا، یہ گھٹنا کھولنا اور ناف کے نیچے تک کا کھولنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اتنی لنگی پہن کر ہی نہا سکتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کپڑا پہن کے نہاتے تھے، وہ لوگ ننگے۔ اب جب ماحول خراب ہوتا ہے نا تو اچھائی عیب بن جاتی ہے، وہ سب کہنے لگے موسیٰ کے اندر کوئی عیب ہے، اندر خفیہ ان کا بڑا ہے اور عیب ہے معاذ اللہ، اسی لیے یہ کپڑا پہن کر نہاتے ہیں۔
اب دیکھیے نبی پر ظاہری الزام لگانا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بری کریں. فَبَرَّهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس الزام سے بری کر دیا. یہ علماء بیٹھے ہیں, جب ظاہری الزام نہیں لگ سکتا, ظاہری عیب نہیں ہو سکتا, اور ظاہری عیب سے اللہ تعالیٰ ان کو بری کرتا ہے, تو گناہ تو باطنی عیب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو اس سے بے حد پاک رکھا ہے. چنانچہ ہوا کیا, ایک دن موسیٰ علیہ السلام تنہا گئے. آدمی تنہا تو کپڑا اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیا اور نہانے لگے. اب جب نہا کے فارغ ہوئے تو دیکھا نہ کپڑا نہ پتھر, بڑا سا پتھر تھا, نہ کپڑا نہ پتھر. اب بہت پریشان ہوئی, اللہ کپڑا تو کپڑا گیا, پتھر کہاں چلا گیا, اتنا بڑا پتھر بھاگا کہاں, میں نے تو ایک نظر ادھر ڈالی تھی اور پتھر غائب ہو گیا. تو دیکھتے ہیں آگے پتھر بہت دور بھاگا چلا جا رہا کپڑا لے کر. بخاری شریف میں روایت ہے, موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لے کر پیچھے دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں سودیہ حجر, سودیہ حجر, اے پتھر میرا کپڑا دے, میرا کپڑا دے. لیکن پتھر لے کر بھاگا وہاں چلا گیا جہاں بنو اسرائیل کا مجمع تھا. اب جب وہاں گئے تو اب خامخواہ کپڑا تھا نہیں, مجبوراً لوگوں کی نظر پڑی اور لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. تو دوستو ظاہری عیب بھی اگر کوئی لگاتا, یہودی لگا سکتے ہیں, مسلمان نہیں لگا سکتا, تو باطنی عیب کوئی مسلمان کسی نبی پر کس طرح سے لگا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میں کوئی عمل, چاہے وہ کوہ طور پر گئے ہوں, کہیں بھی گئے ہوں, ان کا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے. چنانچہ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا کہ آؤ, اور جو ہے جو بچھڑے کی عبادت کے سلسلے میں بچھڑے کی جو لوگوں نے عبادت کیا ان کی معافی تلافی ہو جائے گی, آؤ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آئے قوم کو لے کر, لیکن جب اللہ سے ملنے جانا ہے, قوم کو دھیرے دھیرے جا رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام بہت تیز گئے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ما آجلک عن قومک یا موسیٰ, اے موسیٰ تم جلدی کیسے چلے گئے قوم. تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم علی اثری, وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, وہ ذرا کاہل ہیں اور میں تیز آ گیا. اجلت الیک رب لترضا, اے اللہ میں آپ کی طرف جلدی آ گیا تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں, آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. بتاؤ وہ جلدی کیا تھا کیوں جلدی کیا تھا؟ تاکہ اللہ خوش ہو جائیں. اب کوئی بہت بڑا بلائے آپ کو اور ایک آدمی فوراً آ جائے اور ایک آدمی دیر میں آئے, بتائیے اللہ کس سے خوش ہوں گے؟ جو بڑا ہے, جو بلانے والا, جو فوراً چلا آتا اس سے خوش ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام جلدی چلے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں. دوستو یہ نہ سمجھیے موسیٰ علیہ السلام کا جانا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے, اور جو چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی اس سے کوئی غلط نتیجہ نہیں نکل سکتا. یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے سے گمراہی پھیل گئی, میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی ہے. موسیٰ کا وہاں رہنا بھی اللہ کی مرضی سے, اور موسیٰ علیہ السلام کا وہاں جانا بھی اللہ کی مرضی سے, اور رہنے میں بھی گمراہی نہیں پھیلے گی اور جانے میں بھی گمراہی نہیں پھیلے گی. کیوں؟ جانا اللہ کی مرضی سے. اگر کہتے ہو کہ جانے سے گمراہی پھیل گئی تو یہ موسیٰ کا فعل نہیں ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ گویا کہ اللہ کی مرضی سے گمراہی پھیل گئی. اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے, اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو صحیح رخ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح دین کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے جو دوسری آیت پڑھی تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضور سے کہتے ہیں کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, اے نبی ہم نے یہ جتنے قصے نبیوں کے آپ کو بتائے ہیں, یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ نے 29 نبیوں کے قصے بتائے ہیں. کتنے نبیوں کے؟ 29 نبیوں کے. اور مولانا حفظ الرحمان صاحب فیواروی علیہ الرحمن نے بڑی اچھی کتاب 4 جلدوں میں لکھی ہے, قصص القرآن, جس میں نبیوں کے سارے قصوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. علماء کو بھی چاہیے اور دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں, اس سے انبیاء کی شان سمجھ میں آتی ہے, انبیاء کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. دوستو بیچ میں اس بات کو کاٹ کر ایک بات سناتا ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے واپسی میں نماز وغیرہ سب بڑے سارے تحفے دیے, بہت تحفے دیے. کیا کیا دیا وہ حضور جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. حضور بہت کچھ لے کر آئے معراج میں, اور ہمارے لیے جو لے کر آئے وہ نماز لے کر آئے. چنانچہ ہمارے یہاں کے ایک شاعر کہتے تھے مومن کا نمازوں کے اندر معراج کا عالم ہوتا ہے. مومن کا نمازوں کے اندر, حضور کی معراج تو آسمان پر ہے اور ہماری معراج نماز ہے, اور نماز سے بھی ہم اپنے اللہ سے قرب حاصل کرتے ہیں. بہرحال
جب واپس لوٹے تو اللہ نے کہا میرے محبوب میری جنت دکھائیے، میری جنت دکھائیے، اور جہنم بھی دیکھ لیجئے۔ جہنم باہر سے جھانک کے دیکھا، کہا اے اللہ میری امت کا کوئی آدمی اس میں نہ آئے۔ جنت میں اندر گئے، جبریل بھی چل رہے ہیں۔ کسی ہندی شاعر نے نقشہ کھینچا ہے، ساتھ جبریل تھامے چرن چلے، یعنی رب سے ملن چلے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور کی خدمت کرتے ہوئے جبریل اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں۔ جنت میں بھی دکھا رہے ہیں، حضور نے جنت کی بہاریں دیکھی، جنت میں نہریں ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، بہترین پانی کی نہر، اور اعلیٰ درجے کی جنت کی شراب کی نہر۔ یہ یہاں کی شراب نہیں، پیو تو جھگڑا کرو، منہ بدبو کرے۔ جنت کی اعلیٰ درجے کی کافور ملا ہوا ہے، مشک ملا ہوا ہے، عنبر ملا ہوا ہے، اور جب آخری گھونٹ ہوگا ختامہ مسک، پورے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی، ہر طرف پھیلے گی۔ عجیب شراب ہے۔ خیر اس کی دودھ کی بھی نہر، شہد کی بھی نہر، دودھ اتنا شاندار، پونا کا کیمیکل ملا ہوا دودھ نہیں، بڑا شاندار دودھ آج اللہ تعالیٰ پلا دے، بہترین دودھ اور بہترین پانی اور بہترین اعلیٰ درجے کا شہد، نہر بہ رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے دنیا میں نہر گڈھے میں بہتی ہے اور وہاں نہر اوپر بہے گی، اوپر نہر ہی کی دیوار ہے، ادھر سے پی لو ادھر سے پی لو، لیٹے لیٹے پی لو، کھڑے کھڑے پی لو، بیٹھے بیٹھے پی لو، جس طرح سے چاہو پی لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نہروں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مولانا نے تقریر میں تذکرہ کیا ان نہروں کا، تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب چائے کی نہر نہیں ہوگی کیا؟ ساری نہروں کا تذکرہ کیا، چائے کی نہر نہیں ہوگی کیا؟ مولانا صاحب بھی بڑے حاضر جواب تھے، انہوں نے کہا چائے نہر میں ہوگی تو ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ بڑے بڑے ڈراموں میں ہوگی، جتنا چاہو گے پیو گے۔ بہرحال حضور معراج میں گئے۔ میں جو سنانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ ایک محل دیکھا حضور نے، یہ جنت کی نہریں، محلات، مکان، ایک محل دیکھا، اتنا شاندار اتنا شاندار اتنا خوبصورت محل کہ سونے اور چاندی کی دیواریں تھیں، یاقوت و زمرد جڑے ہوئے تھے، اور بڑی شاندار بڑا شاندار محل تھا۔ حضور نے حضرت جبریل سے کہا جبریل یہ محل کس کا ہے؟ حضور کی نہر چھٹک گئی، نظر اس پر ٹھہر گئی جا کر، اور حضور حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا جبریل نے یہ عمر فاروق کا محل ہے۔ اللہ اکبر، عمر فاروق ابھی دنیا میں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے مٹی پر سوئے ہوئے ہیں، اور جنت میں ان کا محل بنا ہوا تیار ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے اس محل کی تعریف کرتے ہوئے، سہیل آدمی بڑے شاعر گزرے، وہ کہتے ہیں ستون اس کے عزم انبیاء کی طرح مستحکم۔ کیسی اچھی تعبیر کی ہے، اس کے ستون جو تھے وہ انبیاء کے عزم کی طرح مضبوط تھے۔ پتا چلا اس دنیا میں نبیوں کے عزم سے بڑھ کر کوئی عزم نہیں ہوتا۔ نبی جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، پتھر ادھر سے ادھر ہو جائے، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن نبی کا ارادہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو نبی کا عمل بھی مضبوط، نبی کا فعل بھی مضبوط، کردار بھی مضبوط، اخلاق بھی مضبوط، اور اس کی ارادے بھی مضبوط، اللہ کی رضا بھی مضبوط، ہر وقت اس کا دل اللہ۔ ابھی جو تحریر آپ کو سنائی گئی ہے بڑی اچھی تحریر ہے، اس میں مختصر عصمت انبیاء پر بہت اچھی بات کہی ہے۔ نبی کا ہر وقت دل اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی نبی اللہ سے غافل، ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا۔ حضور جس دن سے نبی بنے ہیں اور جس دن وصال ہو رہا ہے، وصال کے وقت لوگ موت کی جاکنی میں ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ جو آپ سے بہتر کوئی میرا دوست نہیں ہے۔ دوستو اس وقت بھی توجہ اللہ کی طرف، ہر لمحہ رات میں دن میں، رات میں سو رہے ہیں، ہم ٹھاٹ سے سوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگتا ہوا ہوتا، نہ آنکھ سونے میں لگی ہے اور دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، سو بھی رہے ہیں دل اللہ کی طرف لگا۔ فارسی شاعر کہتا ہے ایک لمحہ تو غافل ادا شاہ نباشی، ایک لمحہ تو غافل ادا شاہ نباشی، شاید کی نگاہ کند آگاہ نباشی۔ ایک منٹ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے۔ بتاؤ وہ نبی جو ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے۔ نبی تو چھوڑیے، نبی کی امت میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں جن کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ رابعہ بصریہ کے بارے میں کوئی صاحب مجھ سے اس کی دلیل نہیں مانگیں گے، ایک واقعہ سنا رہا ہوں، صحیح ہے تو صحیح ہے، نہیں صحیح ہے تو نہیں صحیح ہے، واقعہ سنا رہا ہوں۔ رابعہ بصریہ مر گئی تو منکر آئے حساب والے فرشتے، وہ کہو گے تم قبر میں گئے تھے کیسے جانے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا صحیح ہوگا تو صحیح ہوگا، نہیں ہو تو نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ قبر میں فرشتے آئے، کہنے لگے آپ کا رب کون ہے؟ ان سے اٹھا کر کہا ہم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا، قبر میں ہر ایک سے سوال ہوگا، اور اللہ فرشتہ آ کر پوچھے گا رب کون ہے؟
تو رابعہ بصریہ کہنے لگی جس کو زمین پر 1 منٹ نہیں بھولی 2 گز قبر کے نیچے بھول جاؤں گی کہ تم پوچھنے آئے ہو. تو بہرحال وہ تو واقعہ ہے، لیکن یاد رکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے. کبھی کبھی تو ایسی توجہ ہو جاتی تھی کہ حضرت عائشہ کو بھی پہچان نہیں پاتے تھے. حضرت عائشہ کو بھی ایک دن حضور اللہ کی طرف توجہ کی ہوئے بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ آتی ہیں، حضور کھٹکا کون؟ عائشہ. کون عائشہ؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی. کون ابو بکر صدیق؟ ابو قحافہ. کون ابو قحافہ؟ ارے حضرت عائشہ تو گھبرا گئی، بھاگ کر چلی آئی کہ اس وقت اللہ کی طرف ایسی توجہ ہے، ایسی توجہ ہے کہ دنیا کی طرف توجہ ہے ہی نہیں. تو دوستو نبی ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جو اللہ کی طرف توجہ کرے گا اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ ارے کر سکتا ہے. اس کے سامنے ہر وقت اللہ کا کی عظمت حاضر ہوتی ہے، اللہ کا جلال اور کبریائی کا ہر وقت تصور ہوتا ہے. وہ اللہ سے فیض لیتا ہے اور اللہ کے بندوں تک بانٹتا ہے، اور اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے نبی. اور اگر واسطہ گڑبڑ ہو جائے تو سارے لوگ گڑبڑ ہو جائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی معصوم نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے خلاف اولا کیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے یہاں یہ کام کر لیا، اس کی وجہ سے جو ہے آزمائش میں پڑ گئے، دوستو میں کہتا ہوں یہ بہت گندی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، سننے والے کو، کہنے والے کو اس سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کا ہر کام معیار ہے نبی. اگر نبی میں کوئی چیز خلاف اولا ہو جائے گی تو دوستو اور ہما شما یہ منہ اور مسور کی دال، ہم جو ہے گناہگار، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، خدا جانے کن کن گناہوں میں ملوث. اور حضور کی شان میں کہ حضور نے یہ عمل کیا، زینب کی شادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے معمول کے خلاف کر لیا تو حضور پریشانی میں پڑ گئے. دوستو جو حضور معمول کے خلاف کریں گے وہی سنت ہو جائے گا. جو پہلے معمول تھا اس کے خلاف کر لیں گے، اس سے پہلے نہیں کرتے تھے، نہیں جب کر لیا تو وہی سنت ہو جائے گا. دوستو حضور کا ہر قول دلیل ہے، ہر فعل دلیل ہے. جو حضرت زینب کی شادی میں حضور نے کیا، جو ولیمہ کیا، وہ 100% صحیح ہے، ہو بہو صحیح ہے. اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے، اور حضور کی عصمت کے شان ہے، حضور کے اعلیٰ مرتبے کے شان ہے. اور حضور کسی آزمائش میں نہیں پڑے. جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے. کسی فعل کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آزمائش میں پڑھ ہی نہیں سکتے. آزمائش اس فعل کی وجہ سے ہوتی ہے جو غلطی اور گناہ کا ہو، اور نبی کا فعل کوئی غلطی اور گناہ کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ چند باتیں اس لیے بتانا ضروری تھا. ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن یہ باتیں ضروری ہیں. جب نبی کا معاملہ آ جائے گا اور ایک انسان کا معاملہ ہوگا جو ہمارے زمانے کا ہے، اور نبی جو اللہ کے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان پر جب کوئی انسان زبان کھولے گا تو ہر مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس آدمی کی اصلاح کی کوشش کرے، اس آدمی کے اصلاح کی کوشش کرے. میں مبارکبادی دیتا ہوں یہاں کے علماء کو کہ انہوں نے بڑی فکر کی، بہت فکر کی، اور انشاءاللہ یہ اجلاس جو ہے اس پونا کے اندر سراسر ہدایت کا سرچشمہ جاری کر دے گا انشاءاللہ، اور ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اللہ کے بندوں کو ہدایت ہوگی انشاءاللہ. یہ اجلاس کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ انبیاء کے شان کے لیے منعقد کیا گیا ہے. یہ نبیوں کی شان ہے اور نبیوں کی عظمت کے لیے منعقد کیا. اگر ہمارے دل کے اندر نبی کی عظمت ہو گئی انشاءاللہ تو نبی کے اعمال پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. نبی کے اعمال پر چلنا ہی تو کامیابی ہے. کسی کی عظمت نہیں ہے تو اس کے عمل پر چلے گا نہیں آدمی. جب اس کی عظمت ہوگی تو اس کے اعمال پر چلے گا، اور ہم نبی کے اعمال پر چلے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 29 نبیوں کا قصہ بیان کیا. 29 نبیوں کا اللہ نے بیان کیا، ہمارے شما نے نہیں، اللہ نے بیان کیا. اور بیان کر کے حضور سے کہتے ہیں کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ نبیوں کے جتنے واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ، یونس علیہ السلام کا واقعہ، یسع علیہ السلام کا واقعہ، جتنے بھی واقعات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس پر کوئی نکیر کرے، بلکہ حضور اللہ تعالیٰ حضور سے کہتے ہیں کہ آپ کا دل اس سے مضبوط ہوگا. تو دوستو اب ان نبیوں کے واقعات جو قرآن میں بیان کیے گئے، جب حضور کا دل اس سے مضبوط ہوتا ہے تو حضور کی امت کا دل مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے. اب کسی کا دل اگر ان واقعات سے چڑھتا ہے
کسی کا دل واقعات سے جلتا ہے، کسی کے دل میں ان واقعات کے خلاف بدگمانی آتی ہے۔ موسیٰ کے کسی فعل کے بارے میں، یونس علیہ السلام کے فعل کے بارے میں، یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ان سے فریضہ نبوت کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی، فریضہ نبوت کی ادائیگی میں ہم یونس علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں۔ دوستو یہ نبی ہیں، انہیں اللہ ڈانٹ سکتا ہے، اللہ ان سے بھی بڑا وہ ڈانٹ سکتا ہے، لیکن ہمارا منہ نہیں ہے۔ ایک صاحب جو نے دیکھا کہ دادا جو ہے میرے باپ کو ڈانٹ رہے تھے، خود بھی ڈانٹنے لگا، کہا کہ جب دادا آپ کو ڈانٹتے تو میں بھی ڈانٹوں گا۔ تو کہا گیا بھی دادا میرے باپ ہیں، وہ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں، تم میرا بیٹا تو مجھے نہیں ڈانٹ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ڈانٹ سکتے ہیں، تنبیہ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ اور اس کا گناہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا چاہتے ہیں کہ اس راستے پر بھی چلو اور اس پر بھی چلو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آئے اور جو ہے حضور مشرکین مکہ کو سمجھا رہے تھے اور وہ سب متوجہ تھے۔ اب اندھے میاں کو تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ بمبئی میں دو اندھے لڑ گئے، ایک ادھر سے آ رہا تھا ایک ادھر سے آ رہا تھا، دونوں ٹکرا گئے۔ اب دونوں جھگڑنے لگے، وہ کہنے لگا میں تو اندھا تھا، تم کو تو دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ دوسرا کہتا کہ میں اندھا تھا، تجھے تو دیکھنا چاہیے تھا۔ لیکن ان دونوں کو پتا نہیں کہ دونوں اندھے ہیں۔ ایک نے کہا کہ بھائی تم دونوں اندھے ہو، تو پھر دونوں بغل گیر ہوئے کہ ہم تو بھائی بھائی ہیں، ہم تو بھائی بھائی ہیں۔ اب وہ نابینا آئے، حضور سمجھا رہے ہیں، ان کو موقع محل کا پتہ نہیں۔ وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے مجھے بھی بتلائیے۔ حضور کی بات میں کوئی خلل تھوڑا تھا، حضور نے تھوڑا سا چہرہ حضور نے متغیر فرما دیا، تھوڑا سا چہرہ متغیر فرما دیا۔ اب اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت اترتی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ آپ نے چہرے کو متغیر فرما لیا اور آپ نے اس سے منہ موڑ لیا کہ اندھا آ گیا ہے۔ ارے وہ اندھا نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا، یہ کفار چاہے نصیحت حاصل کریں نہ کریں اس اندھے کو بتائیے۔ تو دوستو اب حضور جب بھی یہ اندھے آتے تھے حضور فوراً ان کا اعزاز بچھا دیتے تھے، کچھ آئیے آئیے آئیے، بمن آتبنی بہ ربی، وہ شخص ہے جن کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے۔ تو دوستو حضور کا وہ چہرہ اس وقت کا متغیر کرنا وہ بھی حق ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اب نہ کیجیے گا یہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ کسی چیز پر بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو لطیفہ سناؤں، ہمارے علماء دیوبند الحمدللہ حضور کی سنتوں کے عاشق ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بند کر دوں گا تھوڑی دیر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ سنتوں کے عاشق ہیں علماء دیوبند۔ یہ علماء دیوبند معمولی لوگ نہیں ہیں۔ آج یہ دو داڑھیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سجدوں کے نور سے منور پیشانیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سب فیض ہے علماء دیوبند کا۔ علماء، ورنہ انگریزوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہمارے دین کو برباد کرنے کے لیے۔ انگریزوں نے طے کر لیا تھا کہ اسلام کو ختم کرنا ہے، اور یہ اللہ کے فقیر، یہ اللہ کے جیالے، اللہ کے دیوانے یہ دیوبند کی سرزمین میں اکٹھا ہو کر دعا کرتے ہیں، بہرحال ہم کمزور ہیں، نحیف ناتما ہیں، لیکن تیرے محبوب کے دین کی خدمت کے لیے اٹھے ہیں اور ہم اس مدرسے کو قائم کر رہے ہیں۔ بہرحال اس مدرسے کو قبول فرما لے۔ دوستو مدرسہ اتنا قبول ہوا کہ اسی مدرسے کے علماء نے انگریزوں کو خدیر دیا، رخصت کر دیا۔ چنانچہ جب جنگ آزادی ہوئی 1947 میں تو ایک جگہ بہت بڑا جلسہ ہوا، سہیل صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا، اللہ رے یہ فیض دعائے مدنی کا، اللہ رے فیض دعائے مدنی کا، آتش کدا آباد ہوا حق طلبی کا۔ دوستو یہ حضرت مدنی کی دعائیں، شیخ الہند کی برکات ہیں، حضرت نانوتوی کی توجہات ہیں۔ لڑے یہ لوگ، سینہ سپر ہوئے، میدان میں انگریزوں کے خلاف اتر گئے۔ دوسرے لوگ پسینہ بھی بہانے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے خون بہ رہے تھے۔ حاجی محافظ ضامن شہید ہو گئے، اور کس شان سے شہید ہوئے؟ جس دن شہید ہونا تھا نیا کپڑا پہنا، نیا جوتا پہنا، سرما لگایا، خوب عطر لگائی، کیوں؟ اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے دربار۔ چنانچہ جب شہید ہو گئے تو ان کے ایک مرید نے کہا تھا، پیر کے دن شہید ہوئے تھے، مرید نے کہا پیر کے دن خلد میں پیر آ گئے، پیر کے دن خلد میں پیر آ گئے، یہ ہمارے پیر خلد میں جنت میں پیر کے دن آ گئے۔ بہرحال یہ علماء دیوبند حضور کے دیوانے ہیں، حضور کے عاشق ہیں، حضور کی سنتوں پر مر مٹنے والے ہیں۔ دوستو انہیں جو ہے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بیٹھے ہوئے تھے اور بہت مصروف انسان تھے، اور لوگ بہت بلاتے تھے، ملک میں جانے کا موقع نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک نابینا ایک گاؤں کے
وہ تاریخ لینے کے لیے حضرت ہمارے گاؤں میں جلسہ آپ کو چلنا ہے. حضرت نے کہا کہاں فرصت ہے مجھے, کہاں موقع ہے. بس جب حضرت نے انکار کیا تو نابینا صاحب بیٹھ کر تلاوت کرنے لگے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. چہرہ آپ نے متغیر کر لیا کہ اندھا آ گیا, اندھا کی تاریخ نہیں دے رہے ہیں. حضور نے فوراً ڈائری منگا کر تاریخ لکھ لیا کہ آپ کے یہاں آؤں گا. تو حضرت مدنی نے فوراً ڈائری منگا کر تاریخ لکھ کیا کہ آپ کے یہاں آؤں گا. بتائیے حضور کے دیوانے ہیں کہ نہیں, حضور کی اداؤں پر مرنے والے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہر نبی کو معصوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھیں گے آج سے انشاءاللہ. آج سے اس پونا کی سرزمین میں کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو کسی نبی کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی بدگمانی کرے یا سنے. کرنا بھی نہیں ہے اور سننا بھی نہیں ہے, اور اگر کوئی سنے کوئی سنانا چاہے اس کو روک دینا ہے. فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کوئی منکر دیکھے اس کو ہاتھ سے روک دے, اگر ہاتھ سے نہ روک سکے زبان سے روک دے, اور اگر زبان سے نہ روکے تو دل سے روک دے. دوستو یہ جلسہ جو منعقد ہوا عصمت انبیاء کا, یہ انشاءاللہ زبان سے روکنے والا ہے, زبان سے, اور موقع پڑے گا تو ہاتھ سے بھی روکنے والا ہے انشاءاللہ. روک دیں گے, ہاتھ پکڑ لیں گے. ہماری گستاخی کر لو, ہمارے ماں باپ کو گالی دے لو, لیکن ہمارے کسی نبی کے سلسلے میں آپ زبان نہیں کھول سکتے. انبیاء سارے کے سارے معصوم ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عصمت انبیاء کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو بتائیے, کوئی بھی آدمی اگر یہ کہہ دے نبی کے شان میں گستاخی کرتے پسند کریں گے آپ؟ ارے کریں گے پسند؟ ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ نہیں پسند کریں گے, ٹھکرا دیں گے, ان ہاتھوں سے ٹھکرا دیں گے ان کو. دوستو میرے استاد محترم بڈھے تھے, اور ایک صاحب آئے, پتہ نہیں کچھ لوگ حضرت موسیٰ کو بہت تختہ مشق بناتے ہیں, حضرت موسیٰ ہی کو بہت زیادہ تختہ مشق بناتے ہیں. وہ صاحب واعظ میں کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے شان میں کوئی گستاخی کر دیا. اب صاحب میرے استاد محترم کھڑے ہو گئے, کانپنے لگے, اور کھڑے ہوئے, بدتمیز, ایسے ہی کہا بدتمیز, توبہ کر تو نے نبی کی شان میں گستاخی. وہ ڈر گیا بھائی, اور اس نے فوراً توبہ کیا, ڈر گیا ایک دم سے. بہرحال جو میں آیت جو سنا رہا ہوں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں. کیوں؟ جَاءَكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. دوستو گناہ سے دل مضبوط ہوتا ہے یا عبادت سے مضبوط ہوتا ہے؟ تو نبی کے قصے گناہ ہے یا عبادت ہے؟ نبی کے قصے مناسب ہے یا نامناسب ہے؟ بولیے مناسب ہے. آگے فرماتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سارے واقعات میں حق ہے. اب اگر کوئی آدمی کسی 29 نبیوں میں سے کسی نبی کے واقعے میں ذرہ برابر بھی حق کے خلاف اگر ثابت کرنا چاہتا ہے, وہ آدمی حق سے برگشتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے, کلن کا لفظ استعمال کیا ہے, کلن کا, اور جتنے واقعات ہیں اس میں چاہے موسیٰ ہوں چاہے یونس علیہ السلام ہوں, سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ, اس میں حق ہے. وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ, مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی یاد دلانے کا ذریعہ ہے. تو نبی کا واقعہ نصیحت ہوتا ہے, نبی کا واقعہ اللہ کی یاد دلاتا ہے, نبی کا واقعہ حق ہوتا ہے, نبی کے واقعات سے دل مضبوط ہوتے ہیں. کسی نبی کے کسی بھی واقعے میں خلاف حق کوئی چیز نہیں ہو سکتی. بہرحال اب اس کے بعد میں نے جو آخری آیت پڑھی تھی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ, دو ہے نا, ختم نبوت بھی تو ہے. اب دو چار بات اس کے بارے میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ پونا کے لوگ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, شبنم میں بیٹھے ہیں پھر بھی نہیں بھاگ رہے ہیں, بہت اچھے ہیں. انبیاء کی محبت میں غرق ہے, اور انبیاء کی محبت کی شبنم پڑ رہی ہے, انبیاء کی محبت کی شبنم پڑی. اس شبنم سے نزلہ نہیں ہوگا, اس شبنم سے دل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. بہرحال حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے نبی تو معصوم ہیں, سارے نبی تو سارے کمالات کے حامل ہیں, حق والے ہیں, نصیحت والے ہیں, اللہ کی یاد دلانے والے ہیں. لیکن جو آخری نبی ہیں تو عجیب شان کے ہیں. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ, محمد تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. باپ جو ہوتا ہے اس کی محبت معمولی ہوتی ہے اور نبی کی محبت دائمی ہوتی ہے. نبی جو تم سے محبت کر دیں گے وہ باپ نہیں کر سکتا. دوستو اب بتائیے ہم جنت میں جائیں گے اپنے باپ کی وجہ سے جائیں گے یا اپنے نبی کی وجہ سے جائیں گے؟
नबी की वजह से जाएंगे। मैदान महशर में हमारा बाप हमारी सिफारिश नहीं करेगा, बाप तो भागेगा देखकर। कुरान में अल्लाह ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी। आदमी भाई को देखकर, बाप को देखकर, बेटे को देखकर, बीबी को देखकर, शौहर को देखकर, दोस्त को देखकर भागेगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तलाश करेंगे सिफारिश करने के लिए। हजरत अनस ने पूछा अल्लाह के रसूल मेरी सिफारिश कर दीजिएगा। हुजूर ने कहा करूंगा। हजरत अनस ने कहा मैदान महशर में कहाँ कहाँ तलाश करूंगा? तो हुजूर ने बता दिया जहां अमाल तौले जा रहे हैं वहां तलाश करना, कुल सिरात पे तलाश करना, और आबे कौसर पर जो कठिन मरहला होगा कोई नहीं मिलेगा लेकिन तुम्हारा नबी मिलेगा। दोस्तों मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम वलाकिन रसूल अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। दोस्तों उसी नबी ने फरमाया, अल्लाह के इस नबी ने जो आखिरी नबी हैं, कि कुछ लोग मेरी खत्मे नबूवत पर डाका डालेंगे, मुझे आखिरी नबी नहीं मानेंगे। हुजूर ने फरमाया यातून मिन बादी सलासून कज़्ज़ाबून, मेरे बाद 30 झूठे लोग पैदा होंगे जो दावा करेंगे कि मैं नबी हूं, व अन्नहु ला नबी अबादी, हालांकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। दोस्तों एक औरत ने भी नबूवत का दावा कर दिया, मैं भी नबी हूं। किसी ने कहा कि तू कहां से नबी? हुजूर ने फरमाया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो कहने लगी हुजूर ने नबी का इनकार किया, नबिया का इनकार नहीं किया, मैं तो नबिया हूँ। हुजूर ने नबी का इनकार किया, नबिया का इनकार नहीं किया। भाई ये गुमराह फिरते लोग तावीलें बहुत करते हैं, गलत सलत तावील करते हैं। गुमराह फिरते की अलामत है गलत तावील करना, वो तावील करना जो अब तक किसी मुफस्सिर ने नहीं किया, किसी मुहद्दिस ने नहीं किया, किसी फकीह ने नहीं किया, चारों इमामों ने नहीं किया, 1,24,000 सहाबा ने नहीं किया, पूरी उम्मत जो हक पर जमा नहीं, बातिल पर जमा नहीं हो सकती, उसने तारीफ नहीं किया। और वो जो है नई तावील निकालते हैं। नई तावील निकालना सरासर गुमराही है। चुनांचे वो औरत कहती है ला नबी अबादी। एक और मक्कार था, उसने अपना नाम ला रख लिया था। किसी ने कहा हुजूर ने फरमाया ला नबी अबादी, तो कहने लगा हाँ हुजूर ने तो मेरे ही बारे में फरमाया ना कि ला नबी होगा, तो मैं तो ला हूँ, मेरा नाम ही ला है, मैं नबी हूँ। इस तरह के मक्कार लोग, अल्लाह ताला इन मक्कारों के जो है मक्र फरेब और दजल को उम्मत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। इसी तरह से एक मक्कार कादियान में पैदा हुआ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। वो कहता मैं भी नबी हूँ, मैं भी नबी हूँ। दोस्तों जब उसने नबूवत का दावा किया तो कादियान में 12 आदमियों ने और नबूवत का दावा कर दिया कि जब ये नबी है तो हम भी नबी हैं। जब ये मक्कार नबी है, झूठा, नमाज भी नहीं पढ़ता, नियत तोड़ तोड़ कर मस्जिद में से भाग जाता है, शराब पीता है, वाइन नाम की टानिक मंगाता था, वाइन टानिक लाहौर से मंगा के पीता था। वो तो एक आलिम ने टानिक की कंपनी वाले को खत लिखा कि ये टानिक है क्या, तो उसने लिखा असल अंग्रेजी शराब है, ये शराब है। वो शराब पीता था। बताइए शराबी नबी हो सकता है? नबी मासूम होता है, और ये इतना गुनहगार, इतना गुनहगार, इतना गुनहगार कि मरदूद है, तो मरदूद कभी नबी नहीं हो सकता। चुनांचे जो है कैसा कैसा झूठ बोला, कैसी कैसी। वो जब उलमा उससे मुनाजरा करते थे तो आजिज होकर बद्दुआएं करता था। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी अहले हदीस आलिम थे, और उन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाटका बंद कर दिया। जब बहुत ज्यादा उसको आजिज कर दिया तो कहता है कि हम में तुम में जो मलून होगा वो पहले मरेगा, जो मलून होगा पहले मरेगा। चुनांचे फारसी शायर ने कहा गुफ्त मिर्दा मर सनाउल्लाह रा, मीरद अव्वल हर की मलून खुदा। मिर्जा ने सनाउल्लाह को कहा कि जो सबसे पहले जो मलून होगा वो सबसे पहले मर जाएगा। दोस्तों सुनाऊं, मिर्जा 40 साल पहले मर गया और मौलाना सनाउल्लाह 40 साल बाद तक जिंदा रहे। और किसमें मरा? कालरे में मरा। कालरे में जिस दिन मरा था 100 दफा बैतुल खला किया था, 100 दफा कैद भी होती थी बैतुल खला। नबी इस तरह से नहीं मरता है। नबी तो अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला कहता हुआ जाता है। नबी बड़ी शान के साथ जाता, रहमत के फरिश्तों के जमघटे में जाता है नबी, बैतुल खला में नहीं जाता है नबी। दोस्तों उसके अहबाब जो हैं वो सोचने लगे कहां तक इसको बैतुल खला में ले जाएंगे। उसी कमरे को बैतुल खला डिक्लेयर कर दिया, किसी में कर तू बैतुल खला। और बैतुल खला करते करते मर गया। किसी ने कहा है यूं कहा करता था मर जाएंगे और तो जिंदा है, खुद ही मर गया। उसके बीमारों का होगा क्या इलाज? कालरा में खुद मसीहा मर गया, खुद कालरा में मर गया। दोस्तों एक औरत थी मोहम्मदी बेगम, उनको देखकर मिर्जा लट्टू हो गया। हमारे हुजूर कभी किसी गैर महरम को नजर नहीं की उठाकर देखी, कभी किसी गैर महरम पर नजर उठाकर नहीं देखा, हालांकि बाप है सबके, इसके बावजूद किसी गैर महरम पर नजर उठाकर नहीं देखा नबी। पूरी जिंदगी नजर उठाकर नहीं देखा, पैदाइश से लेकर विसाल तक, नबूवत से पहले और नबूवत के बाद भी। और ये औरतों
پر یہ نظر ایک اجنبیہ عورت اس پر لٹو ہو گیا اور کہنے لگا اس سے میں نکاح کروں گا، آسمان پر میرا نکاح ہو چکا ہے اور اس کا باپ اگر نکاح نہیں کرے گا وہ مر جائے گا، یہ لڑکی مر جائے گی، فلاں مر جائے گا۔ دوستو وہ مردہ پتہ نہیں کب مر گیا، وہ لڑکی بعد تک زندہ رہی۔ وہاں کے علماء نے جہاں کا واقعہ ہے اس کے مرزا کے مرنے کے تقریباً 40 سال 50 سال کے بعد اس محمدی بیگم کا جلوس نکالا تھا کہ مرزا کے کذب کی یہ دلیل ہے، مرزا کے جھوٹ کی، کہتا تھا یہ مر جائے گی، مرزا سے اس کی کبھی نہیں شادی ہوئی اور نہیں مری، یہ زندہ ہے۔ مولانا مندور صاحب چنیوٹی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ بھی اس جلوس میں تھے، کہنے لگے اگرچہ وہ پردے سے تھی لیکن میں نے کسی طرح سے دیکھ لیا، بڈھی ہو گئی تھی لیکن ڈھانچہ بچا رہا تھا کہ عمارت بڑی شاندار رہی ہوگی، ڈھانچہ بتا رہا تھا کہ عمارت اس طرح کے اتنا بدقماش لوگ، اس طرح کے بدماش لوگ یہ نبی ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان قادیانیوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور شاہ راہ حق پر سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔